بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وليس الكل من كل منهما واحمديا وإلا لما جهلنا شيئا ولا نظريا وإلا لدارا أو تسلسلا. أقول العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس وكالتصديق بأن العالم حادث. فإذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من التصور والتصديق بديهيا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الاشیاء مجهولا لنا وهذا باطل. وفيه نظر لجواز ان يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا، فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسب لكن يمكن ان يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل إليه والإحساس به أو الحدس أو التجربة أو غير ذلك. فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البديهي، فإن البداهة لا تستلزم الحصول. فالصواب أن يقال لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى نظر وكسب، وهذا فاسد ضرورة احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات إلى الفكر والنظر. عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا سبق خطبی میں. آج کے سبق میں ماتن نے 4 دعوے کیے ہیں اور ان 4 دعووں کی دلیل دی ہے. ماتن کی عبارت مختصر ہے، البتہ امام رازی نے اسی کی مزید تفصیل کی ہے، انہی دعووں کو ثابت کیا ہے. ماتن کا پہلا دعویٰ ہے کہ تصور اور تصدیق میں سے سب کے سب نہ تو بدیہی ہیں. 2 دعوے یہ ہوئے، نہ تو تمام تصورات بدیہی ہیں اور نہ ہی تمام تصدیقات بدیہی ہیں. کیوں؟ دلیل بھی دی ہے. اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوتے تو کوئی چیز ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، حالانکہ کچھ چیزیں مجہول ہوں گی، جس کا مطلب تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں. پہلے 2 دعوے، ان کی دلیل. اور دوسرا کہا تھا کہ اور نہ ہی تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہیں. 2 دعوے یہ ہو گئے، نہ تو تمام تصورات نظری ہیں اور نہ ہی تمام تصدیقات نظری ہیں. اس لیے اگر تمام تصورات نظری ہو ایسے ہی تمام تصدیقات نظری ہو تو پھر ان کے حاصل کرنے میں یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. یہ ماتن کا جو قال سے انہوں نے ایک لائن کی، اس کا خلاصہ ہو گیا. اسی کی تشریح شارح علیہ الرحمہ اقول سے فرماتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے علم ہی کو بتاتے ہیں، پھر بدیہی اور نظری کی تعریف. شارح فرماتے ہیں کہ علم حقیقت میں 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے جو بدیہی ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ نظری. بدیہی اس علم کو کہتے ہیں جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، یعنی فوراً حاصل ہو جائے. جیسے حرارت اور برودت کا علم، اس کا علم چھوٹے سے چھوٹے بچے کو ہو جائے گا، گرم ہونا ٹھنڈا ہونا سب جان لیں گے، کسی چیز پر اس کا حصول موقوف نہیں. ایسے ہی اس بات کی تصدیق کہ اس بات اور نفی نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ ختم ہو سکتے ہیں، یہ بالکل واضح بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہ پڑھا والا انسان بھی جان لے گا کہ ہاں نفی اور اس بات ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، اور ایک چیز ساتھ ختم بھی نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو، کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے. اور نظری وہ ہے جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف ہو، جیسے عقل کا تصور کرنا، عقل کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نفس کے بارے میں غور کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بغیر نظر و فکر کے حاصل نہیں ہوں گی. ایسے ہی اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث ہے، تو یہ صرف ایسے نہیں معلوم ہو جائے گا عالم حادث ہے، آپ کو لگانا پڑے گا العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث.
نکالنا پڑے گا، قیاس نکالنا پڑے گا، ایسے نہیں معلوم ہوگا۔ تو اب علم دو طرح کا ہوا، یا تو علم بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، ٹھیک ہے۔ ملاؤ العلم اما بدیہی وهو الذی لم يتوقف حصوله على نظر وکسب، علم یا تو بدیہی ہوگا، بدیہی وہ ہے جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، جیسے تصور حرارت و برودت کا تصور، اور اس بات کے تصدیق کہ نفی اور اثبات نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں نہ ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ یا پھر علم نظری ہوگا، نظری وہ ہے جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف ہو، جیسے عقل اور نفس کا تصور، اور اس بات کی تصدیق کے عالم حادث ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ، اب جب آپ یہ جان چکے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، بدیہی اور نظری، اور علم ہی کی دونوں قسمیں ہیں، کیا؟ تصور، اور اب یہ دونوں بھی کیا ہوں گی؟ بدیہی اور نظری۔ تو جب آپ یہ جان چکے کہ علم دو طرح کے ہوں گے، کچھ علوم وہ ہیں جو بدیہی ہوں گے اور کچھ علوم وہ ہیں جو نظری ہیں، لہذا اب ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو کوئی چیز ہمارے لیے مجہول ہی نہیں رہے گی، کوئی چیز ہمارے لیے مجہول ہی نہیں رہے گی، یہی دعویٰ ہے ان کا، کوئی چیز ہمارے لیے مجہول نہیں ہوگی۔ جب سب کچھ بدیہی ہے تو کچھ نظر و فکر پر موقوف ہی نہیں ہے، اور جب نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے تو حرارت و برودت کی طرح ہر ایک کا تصور کیا رہے گا، ہر ایک کی تصدیق ہم کو حاصل رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، نظر و فکر کرنا پڑتی ہے تب ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری چیزیں ہم کو حاصل نہیں بلکہ کچھ چیزوں کے لیے ہم دوسری چیزوں کے محتاج ہیں، نظر و فکر کے محتاج ہیں، تو تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہوں گے۔ اس میں انہوں نے کہا وفیہ نظر، ملاؤ، نقول لیس کل واحد من التصور والتصدیق بدیہیا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی نہیں، فَإِنَّهُ، اس لیے کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوتے، لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا، تو کوئی شے ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، یہی دیکھنا، لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا، تو کوئی شے ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، وہذا باطل، اور یہ بات باطل ہے، یعنی تمام اشیاء کا ہمارے لیے حاصل ہونا یہ باطل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بدیہی نہیں، کچھ نظری بھی ہوں گے۔ وفیہ نظر، اس میں ایک اعتراض ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوتے تو کوئی شے ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، کہتے ہیں اس میں نظر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بدیہی ہو، کوئی چیز بدیہی ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، کوئی چیز بدیہی ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو۔ اب ہم کو جو معلوم ہونے کا طریقہ ہے بداہت نہیں بلکہ تجربے سے معلوم ہو، یا دیکھنے سے معلوم ہو، یا کسی واقعے سے معلوم ہو، اس کا حصول کسی اور چیز پر موقوف ہو، بداہت پر نہ ہو، بداہت پر نہ ہو، تو وہ چیز ہو تو بدیہی لیکن ہم کو معلوم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کا بدیہی ہونا معلوم ہونے کو ضروری نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز بدیہی ہو لیکن کسی وجہ سے ہم کو معلوم نہ ہو، بلکہ کسی اور چیز پر اس کا حصول موقوف ہو۔ تو جب تک وہ چیز معلوم نہیں ہوگی جس پر اس کا حصول موقوف ہے تو جو موقوف ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ شے بدیہی ہو سکتی ہے لیکن اس کا حصول کسی اور چیز پر موقوف ہو سکتا ہے، تو بداہت حصول کو مستلزم نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض ہوا، تو اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوتے تو ہم ان کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے، وہ نہ کہا جائے کہ کوئی چیز ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم ان کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے، حالانکہ ہم نظر و فکر کے محتاج ہیں، اس لیے تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں۔ فیہ نظر، اس میں اعتراض ہے، اس میں یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تصور یا تصدیق بدیہی ہو اور ہمارے لیے مجہول ہو، کیونکہ بدیہی کا حصول اگرچہ نظر و فکر پر موقوف نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ اس کا حصول کسی دوسری چیز پر موقوف ہو، مثلا عقل کی اس کی طرف توجہ نہ ہو رہی ہو، یا اس کا احساس نہیں ہو رہا ہو، یا اس کا کسی طرح کا تجربہ نہ ہو رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ بدیہی تو ہے لیکن عقل اس کی طرف نہیں جا پا رہی ہے، یا تجربہ نہیں ہو پا رہا ہے، حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب تک تجربہ نہیں ہوگا، جب تک عقل اس کی طرف نہیں جائے گی، تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، حالانکہ بدیہی ہے کہ نہیں ہے۔
فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف علیہ، تو جب تک وہ شے موقوف علیہ حاصل نہیں ہوگی تو وہ بدیہی بھی حاصل نہیں ہوگا. فإن البداہت لا تستلزم الحصول، لہذا بداہت حصول کو مستلزم نہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز بدیہی ہو لیکن کسی اور وجہ سے ہم کو حاصل نہ ہو. تو اگر بدیہی ہونا ہی ہمیں ہر چیز کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے تو پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا؟ بدیہی تو ہے، اس کا مطلب بدیہی ہونا یا حصول کے لیے ضروری نہیں. فالصواب، تو بہتر یہ ہے ان یقال کہ کہا جائے لو کان کل واحد من التصورات والتصدیقات بدیہیا، اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوتے لما احتجنا فی تحصیل شیء من الاشیاء الی کسب و نظر، تو ہم کسی چیز کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے، نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے. اب یہ والا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ اگرچہ چیز بدیہی ہے لیکن ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے کیونکہ ہم نے نظر و فکر نہیں کی ہے، عقل کی توجہ ادھر نہیں گئی. تو عقل کی توجہ ہی کو تو نظر و فکر کہیں گے، غور و فکر، تجربے کو، احساس کو، غور و عقل کی توجہ کو، یہ سب غور و فکر ہے. تو یہ سب کے سبب اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں شامل ہو گئے؟ تو بس تو کوئی چیز کسی چیز کے حاصل کرنے میں ہم نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے. وہذا فاسد، اور یہ بات فاسد ہے کیونکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہم بعض تصورات اور تصدیقات کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج ہیں. سمجھ میں آ گیا، تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہیں. ولا نظریًا، اب دوسرا دعویٰ، دو دعوے ہو گئے، ان کی دلیل ہو گئی کہ تمام تصورات بدیہی نہیں اور نہ ہی تمام تصدیقات بدیہی نہیں. دو دعوے، اس کی دلیل. اب دوسرے دو دعوے، نہ ہی تمام تصورات نظری ہیں اور نہ ہی تمام تصدیقات نظری ہیں. اب اس کی دلیل کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہو جائیں تو اب یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل. کیوں؟ اب مان لیا آپ نے کہ سارے کے سارے تصورات نظری ہیں. اب آپ نے مثال کے طور پر اس تصور کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اب آپ جس سے اس کو حاصل کریں گے وہ بھی کیا رہے گا؟ نظری. سب کو نظری مان لیا ہے. دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے تیسرے کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی کیا رہے گا؟ چوتھے کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی نظری. اب اسی طرح یہ سلسلہ یا تو کہاں تک جائے گا؟ غیر نہایت تک جائے گا. کہاں تک جائے گا؟ غیر متناہی تک جائے گا. اسی کو تسلسل کہتے ہیں. یا پلٹے گا یعنی لوٹ کر پھر شروع میں آئے گا. مثلا یہ موقوف ہے اس پر، پھر یہ موقوف ہے اس پر، یہ موقوف ہے اس پر، چلتا جا رہا ہے، پھر لوٹ کر یہ موقوف ہو گیا اس پر واپس. یہی دور ہے. یہی کیا ہے؟ دور ہے. تو اب اگر سب کو نظری مان لیا جائے یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. اور دونوں چیزیں ہیں کیا؟ باطل. دور بھی باطل ہے اور تسلسل یعنی غیر متناہی تک سلسلہ جائے یہ بھی محال ہے. اور ایک چیز لوٹ کر پھر وہیں سے یہ موقوف ہے، مثلا یہ موقوف تھا اس پر، یہ موقوف تھا اس پر، یہ موقوف ہوا اس پر، اور یہ موقوف ہوا اس پر، اور یہ موقوف ہو گیا اس پر. لوٹ کے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا الٹا؟ یہ بھی محال ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی تمام تصورات اور تصدیقات نظری، اس لیے کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہو جائیں تو دور یا تسلسل لازم آئے گا. اب دور کی تعریف کرتے ہیں. دور کسے کہتے ہیں؟ دور ہوا توقف الشیء علی ما يتوقف علی ذلك الشیء من جہت واحدہ. دور کہتے ہیں کسی چیز کا ایسی چیز پر موقوف ہونا کہ وہ چیز یعنی جس پر موقوف ہو رہی ہے وہ خود اس چیز پر موقوف ہو. اب اس طرح سمجھو، کسی چیز کا دوسری چیز پر اس طرح موقوف ہونا کہ یہ دوسری والی چیز خود اس چیز پر موقوف ہو. ایک دوسرے پر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی کا نام کیا ہے؟ دور. تو یا تو ایک درجے میں ہوگا یا تو یہ دور کیا ہوگا؟ ایک درجے میں ہوگا. مثلا آ موقوف ہے با پر اور با موقوف ہے آ پر. ٹھیک ہے، آ موقوف ہے با پر اور با موقوف ہے آ پر، یہ ایک درجے میں. یا ایک درجے سے زیادہ میں ہوگا. مثلا آ موقوف ہے با پر، با موقوف ہے جا پر اور جا موقوف ہے آ پر، الٹا. تو اب یہ دو درجے ہو گئے. تو یہی دور کے 3 درجے ہیں. والدور ہوا توقف الشیء علی ما يتوقف علی ذلك الشیء من جہت واحدہ. دور کہتے ہیں شے کا اس چیز پر موقوف ہونا جو چیز خود اس پہلی والی چیز پر موقوف ہو ایک ہی جہت سے. اما بمرتبۃ واحد، یا چاہے وہ ایک درجے میں ہو جیسے کہ آ موقوف ہو با پر یا با موقوف ہو آ پر، یا چند مرتبوں میں ہو جیسے کہ آ موقوف ہو با پر اور با موقوف ہو جا پر اور جا موقوف ہو آ پر.
والتسلسل ہوا ترتب امور غیر متناہیہ، کہتے ہیں تسلسل امور غیر متناہیہ کا مرتب ہونا، واللازم باطل، اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں. کیا؟ دور اور تسلسل باطل ہے. فالملزوم مثلہ، لہذا تمام تصورات اور تصدیقات کا نظری ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل ہے. اب اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوں گے تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل باطل ہے تو جو ان پر موقوف ہو یعنی ملزوم بھی انہی کی طرح ہوگا، یعنی تمام تصورات اور تصدیقات کا نظری ہونا بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. اما الملازمہ، یعنی اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوں تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، اور لازم باطل ہے، یعنی دور اور تسلسل باطل ہیں، لہذا تمام تصورات اور تصدیقات کا نظری ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل. اسی کو ملازمہ کہتے ہیں. ملازمے کو بیان کر رہے ہیں. ملازمہ فَلِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ تقدیر، کیونکہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات کو نظری مان لیا جائے، اذا حاولنا تحصیل شیء منها، تو اب ہم جب کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کا قصد کریں گے، فلا بد ان یکون حصوله بعلم آخر، تو ضروری ہوگا کہ اس کا حصول کسی دوسرے علم سے ہو. وذالک العلم ایضا نظری، اور وہ دوسرا علم بھی کیا ہے؟ نظری ہے. فیکون حصوله بعلم آخر، تو اب اس کا حصول کسی تیسرے علم سے ہوگا. وہلم جرا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اما ان تذهب سلسلۃ الاکتساب الى غیر النہایہ، اب یہ سلسلہ یا تو غیر متناہی تک جائے گا، وہو التسلسل، اور اسی کا نام کیا ہے؟ تسلسل ہے. او تعود، یا وہ سلسلہ پلٹے گا، لوٹ کر پہلے والے پر آئے گا. فیلزم الدور، تو دور لازم آئے گا. یہی ہے ملازمہ. تو دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں، لہذا تمام تصورات اور تصدیقات کا نظری ہونا بھی باطل ہو. یعنی بعض تصورات نظری ہوں گے اور بعض تصورات بدیہی، اسی طرح بعض تصدیقات نظری ہوں گے اور بعض تصدیقات بدیہی ہوں گے. اس کی مثال آگے، وضاحت آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بطلان اللازم فلأن تحصیل التصور والتصدیق لو کان بطریق الدور والتسلسل لم تنع التحصیل والاکتساب. آپ نے ماقبل میں یہ جانا تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو لازم کیا آئے گا؟ دور و تسلسل. کیا لازم آئے گا؟ دور و تسلسل لازم آئے گا. تو پھر شارح نے کہا تھا کہ دور و تسلسل باطل ہیں، یعنی کہ جو لازم آ رہا ہے وہ لازم کیا ہے؟ باطل. اب ملزوم یعنی کہ تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا، یہ بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. تو کل جناب والا درمیان کی نسبت جس کو ہم ملازمہ کہتے ہیں اس کے بطلان کو ثابت کیا تھا، یعنی کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو نظری ہونا یہ دور و تسلسل کو کیوں مستلزم ہے، یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو اب ہم کسی بھی علم کو حاصل کرنا چاہیں تو اب جناب والا وہ یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، جس کو بھی ہم حاصل کریں گے، کیونکہ علم جناب والا دو ہی قسموں میں منحصر ہے. لہذا جس کو بھی ہم حاصل کریں گے یا تو وہ تصور ہوگا یا تصدیق. لہذا تصور و تصدیق کو جناب والا ہم حاصل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہم نے نظری مانا ہے. اب جس سے حاصل کریں گے وہ بھی جناب یا تو تصور ہوگا یا تصدیق. اب جس سے ہم حاصل کر رہے ہیں وہ تصور و تصدیق ہونے کی وجہ سے یا تو وہ کیا ہوگا؟ نظری ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تمام تصورات و تصدیقات کو نظری مانا ہے. لہذا جس سے ہم حاصل کر رہے تھے وہ بھی ہو گیا نظری. اب اس کو نظری ہونے کی وجہ سے حاصل کیا جائے گا کسی اور تیسری چیز سے. اب وہ جو تیسری چیز آپ اٹھا کر کے لاؤ گے وہ بھی جناب والا تصور یا تصدیق میں سے کوئی ایک ہوگا، اور تمام تصورات و تصدیقات کو ہم نے مانا ہے نظری. لہذا نظری ہونے کی وجہ سے اس تیسرے تصور یا تصدیق کو بھی حاصل کیا جائے گا کسی اور چیز سے، چوتھی چیز سے. اب وہ چوتھی چیز بھی تصور یا تصدیق ہوگی، اور تصور و تصدیق کیا ہے؟ نظری تمام کا تمام. لہذا وہ بھی چوتھی چیز نظری ہونے کی وجہ سے پانچویں چیز سے حاصل ہوگی. تو یہ سلسلہ اکتساب چلتا چلا جائے گا. تو جب سلسلہ اکتساب چلتا چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلسل. اور اگر یہ سلسلہ اکتساب کہیں پر جا کر کے ٹھہر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور. تو دیکھو تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا یہ مستلزم ہوا یا نہیں ہوا دور و تسلسل کو؟
تو کل آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی تھی کہ صاحب تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں گے تو دور و تسلسل کیوں لازم آئے گا؟ آج جناب والا اس بات کو ثابت کریں گے شارح کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات کو ہم نظری مان لیں تو کیا لازم آ رہا تھا؟ دور و تسلسل لازم آ رہے تھے، اور دور و تسلسل کے تعلق سے ہم نے قول کیا تھا کہ دور و تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اب دور و تسلسل کیوں باطل ہے اسی کے تعلق سے شارح گفتگو فرمائیں گے۔ کائے کے تعلق سے گفتگو ہے آج؟ دور و تسلسل باطل کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دور و تسلسل اس لیے باطل ہے کہ اگر ہم جناب والا علم کو حاصل کرنا چاہیں بطریق دور، کائے کے ذریعے، تو جناب والا یہ اس بات کی جانب مفضی ہے کہ شے حاصل ہونے سے پہلے ہی حاصل ہو جائے۔ اگر ہم کسی چیز کو حاصل کریں کائے کے طریقے پر، دور کے طریقے پر، تو طریقہ دور تو اس بات کی جانب ہم کو پہنچاتا ہے کہ شے حاصل ہونے سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ شے حاصل ہونے سے پہلے ہی حاصل ہو جائے گی، اور شے کا حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہونا یہ ہے محال۔ یہ محال کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ ہم نے شے کو بطریق دور حاصل کیا، لہذا یہ دور ہی کیا ہے؟ محال ہے۔ جب دور ہو گیا محال تو ہماری یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تصورات و تصدیقات کا جب نظری ہونا ثابت ہوگا تو اس صورت میں یا تو دور لازم آ گیا تسلسل، تو دور کیا ہو گیا؟ یہ باطل ہو گیا۔ اب مثال کے ذریعے آپ کو سمجھنا ہے کہ دور کیسے باطل ہے۔ دور کیسے باطل ہے؟ اس لیے باطل ہے کہ مثلا ہم الف کو حاصل کرنا چاہیں، کائے سے حاصل کریں گے؟ مثلا با سے حاصل کریں گے، ٹھیک؟ کائے کو، الف کو ہم حاصل کرنا چاہیں گے کائے سے؟ با سے۔ تب الف کا حصول موقوف ہوگا کائے پر؟ با پر، تو با کیا بنے گا؟ موقوف علیہ۔ موقوف علیہ چونکہ کیا ہوتا ہے؟ موقوف سے مقدم ہوتا ہے، لہذا الف کو حاصل کر رہے تھے ہم با سے، تو اب با موقوف علیہ ہونے سے پہلے الف سے پہلے آ گیا یا نہیں؟ با موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے الف سے پہلے آ گیا، ٹھیک؟ اب با کو کائے سے حاصل کیا جائے گا؟ با کو الف سے حاصل کیا جائے گا، تو اب با کو جب ہم الف سے حاصل کریں گے تو الف بنے گا موقوف علیہ۔ موقوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، لہذا الف پہنچ جائے گا اب با سے پہلے۔ اب دیکھو یہاں پر ہم الف کو حاصل کر رہے تھے با سے، اب با کو خود الف سے حاصل کرنا پڑا نہیں کرنا پڑا؟ تو دور کس کو کہتے تھے؟ کہ شے کا موقوف ہونا اس پر جس پر وہ خود شے کا موقوف ہے۔ تب اب الف کا حصول موقوف تھا با پر، اب با خود موقوف ہو گیا کہاں پر؟ الف پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دور۔ اب یہ دور کی بنیاد پر خرابی کا لازم آتی، دور کی بنیاد پر خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ دور ہم کو پہنچا دے گا اس بات کی جانب کہ شے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے۔ تو اب دیکھو یہاں پر جب ہم نے بطریق دور علم کو حاصل کیا تو علم کیا ہو گیا؟ ایک درجہ پہلے ہی حاصل ہو گیا، اس لیے کہ آ کا حصول اگر ہم نے کرنا چاہا با کے ذریعے تو با تو پہلے ہی کیا ہے؟ حاصل ہے، آسے، ٹھیک؟ با کو پہلے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جس چیز سے ہم حاصل کریں گے اس کا حصول تو پہلے مانیں گے۔ جب یہی حاصل نہیں ہے تو اس سے حاصل کرنے کا معنی کیا ہوگا بھائی؟ لہذا اب با کو آپ پہلے مانیں گے تو دیکھو با الف سے پہلے حاصل ہو گیا یا نہیں؟ اب با کو آپ الف سے حاصل کریں گے تو الف جناب والا با سے پہلے پہنچ جائے گا، تو دیکھو الف اب یہاں پر آ گیا نہیں آ گیا؟ تو یہ الف جناب والا اپنے حاصل ہونے سے پہلے ہی حاصل ہو گیا۔ تیسرا درجہ تھا جناب والا الف کا، اس لیے کہ الف سے پہلے با پہنچ گیا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے، اب اس با سے پہلے الف پہنچ گیا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے، تو اب الف اپنی ہی ذات سے جناب والا ایک درجہ پہلے حاصل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ اس وقت ہوگا جبکہ جناب والا جب ہم دور کو مرتبہ واحدہ رکھیں، اور اگر ہم دور کو مرتبہ واحدہ نہیں رکھیں بلکہ مرتبتین میں رکھیں تب ایسی صورت میں شے اپنے حاصل ہونے سے پہلے دو درجہ کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ مثلا آ موقوف ہو کائے پر؟ با پر، تو با بنا موقوف علیہ، تو با پہنچ گیا، الف سے پہلے نہیں پہنچ گیا، ٹھیک؟ اور با موقوف ہے کائے پر؟ جیم پر، تو جیم بنا موقوف علیہ، تو جیم پہنچ گیا جناب والا اور پہلے، اور جیم کا حصول کائے سے جناب والا؟
آ سے، تو آ بنا موقوف علیہ، تو آ پہنچ گیا جناب والا موقوف علیہ ہونے سے پہلے اور پہلے، تو آ دیکھو جناب والا 2 درجے پہلے پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا؟ ارے آ سے پہلے با آیا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے، اب با سے پہلے جیم آیا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے، اب جیم سے پہلے الف آیا، تو الف دیکھو 2 درجہ پہلے آ گیا نہیں آ گیا اپنے وجود سے؟ ارے بھائی الف کو ہم حاصل کریں گے کائے سے؟ با سے، با موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے الف سے پہلے پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا؟ ٹھیک، با کو ہم حاصل کریں گے جیم سے، تو جیم موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا پہنچ جائے گا؟ اور با سے پہلے پہنچ جائے گا جو با الف سے پہلے ہے۔ ٹھیک، اب جیم کو ہم حاصل کریں گے الف سے، تو اب الف پہنچ جائے گا جناب والا اس جیم سے پہلے جو جیم با سے پہلے ہے، تو اب الف دیکھو جیم اور با دونوں سے پہلے ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور الف کہاں تھا؟ جیم اور با کے بعد تھا، تو اب الف دیکھو اپنے حاصل ہونے سے پہلے ہی 2 درجہ حاصل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ جناب والا جب ہم دور بمرتبتین لیں، بہرحال دور بمرتبہ واحدہ ہو یا بمرتبتین ہو، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ شے حاصل ہونے سے پہلے کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے، شے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے، اور شے کا اپنے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہونا یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے، اس لیے دور کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ فرماتے ہیں اما بطلان اللازم، لازم کا بطلان فلأنہ، تو اس لیے کہ تحصیل التصور والتصدیق، تصور و تصدیق کا حاصل کرنا، لو کان بطریق الدور والتسلسل، اگر دور کے طریقے پر ہو، والتسلسل اور تسلسل کے طریقے پر ہو، لم تنع التحصیل والاکتساب، تو ایسی صورت میں تصور و تصدیق کو حاصل کرنا یہ محال ہو جائے گا۔ اما بطریق الدور، رہا دور کے طریقے پر کیوں محال ہوگا؟ فلأنہ، تو وہ اس لیے کہ دور یہ مفضی ہے الی ان یکون الشیء حاصلا، اس بات کی جانب کہ شے حاصل ہو جائے قبل حصول ہی، اپنے حاصل ہونے سے پہلے۔ اب کیسے اپنے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہوگی اس کو مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ لأنہ اذا توقف حصولها، اس لیے کہ جب آ کا حصول موقوف ہوگا علی حصول با کے حصول پر، وحصول با علی حصول، اور با کا حصول یہ موقوف ہوگا آ کے حصول پر، اما بمرتبت، یا تو 1 درجہ، تو اب یا تو 1 درجہ پہلے شے حاصل ہو جائے گی، کب؟ جب کہ جناب والا ایک دوسرے پر بد موقوف ہوں، بیچ میں واسطہ نہ ہو، او بمراتب، یا پھر جناب والا شے اپنے حاصل ہونے سے پہلے چند درجہ کیا ہو جائے گی؟ پہلے حاصل ہو جائے گی، کب؟ جب کہ کانا حصول با کا حصول جناب والا یہ کیا ہو؟ سابق ہو کائے پر؟ اعلی حصول، یا آ کے حصول پر، وہ حصول آ سابقاً اعلی حصول با، اور آ کا حصول یہ سابق ہوگا با کے حصول پر، والسابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذلک الشیء، کسی چیز کا سابق یا کسی چیز کے سابق پر سابق، یہ سابق ہوتا ہے جناب والا اس چیز پر بھی، کسی چیز کے سابق پر سابق، کوئی چیز کسی چیز پر سابق نہیں ہے بلکہ اس چیز کے سابق پر سابق ہے، تو اس کو یہ بھی تو کہا جائے گا یہ شے پر بھی کیا سابق ہے۔ تو جب ہم نے آ کو با سے حاصل کیا تو با کیا بنا؟ موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے آ سے پہلے پہنچ گیا، ٹھیک، اور پھر ہم با کو کیسے حاصل کریں گے؟ آ سے حاصل کریں گے، تو آ موقوف علیہ ہونے سے پہلے کہاں پہنچ جائے گا؟ یہ با سے پہلے پہنچ جائے گا، تو اب الف سے پہلے کیا تھا صاحب؟ با تھا، الف سے پہلے، اب با سے پہلے کیا ہو گیا؟ الف، تو الف جناب والا کائے سے پہلے ہوا؟ با سے پہلے ہوا، اور با کس سے پہلے؟ الف سے پہلے ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ با الف پر سابق ہے، اور الف کو کہا جائے گا جو با سے پہلے پہنچ گیا کہ وہ الف کے سابق پر سابق ہے، تو الف یہ اگرچہ الف کے سابق پر سابق ہے لیکن یہ تو کہا جائے گا کہ خود الف پر بھی سابق ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے شے کے سابق پر سابق، یہ سابق ہوتا ہے اس شے پر بھی، تو اب الف جو الف سے پہلے با ہے اس سے پہلے ہے، یعنی کہ اس الف سے سابق ہے، ٹھیک، تو اب اس الف کو یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ الف پر بھی کیا ہے؟ سابق ہے، تو اب الف پر سابق ہونا الف کا یہ اپنے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہونا ہے۔ فیکون آ حاصلا، تو آ حاصل ہو جائے گا جناب والا قبل حصول ہی، اپنے حاصل ہونے سے پہلے، وانہ محال، اور آ کا حاصل ہونا اپنے حاصل ہونے سے پہلے یہ محال ہے، تو
تو یہ تو جناب والا اس وقت تھا جب کہ ہم علم کو حاصل کریں بطریق دور. تو یہ باطل ہوا اس لیے کہ یہ شے کے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہونے کی جانب کیا مفضی ہے، اور شے کا حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہونا یہ کیا باطل ہے. اب اگر ہم کسی شے کو بطریق تسلسل حاصل کریں تو بطریق تسلسل حاصل کرنا یہ بھی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جانا کہ تسلسل کس کو کہتے ہیں؟ امور غیر متناہیہ کو ترتیب دینے کا نام تسلسل ہے. امور غیر متناہیہ کو ترتیب دینے کا نام تسلسل ہے. تو اب آپ جناب والا علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیسے؟ تسلسل سے. تو تسلسل نام ہے امور غیر متناہیہ کو ترتیب دینا. لہذا اب علم کو حاصل کرنے کے لیے امور غیر متناہیہ کا موجود ہونا ضروری ہوگا. اس لیے کہ اب علم کو ہم امور غیر متناہیہ سے حاصل کریں گے تو جو شے خود ہی موجود نہیں ہوگی اس سے کسی دوسری چیز کا وجود ہو سکتا ہے. تو اب آپ کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ امور غیر متناہیہ حاضر کیجیے آپ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم علم کو حاصل کر سکیں. تو اب جناب والا جب ہم علم کو بطریق تسلسل حاصل کریں گے تو یہ صورت اس بات کو مستلزم ہے کہ امور غیر متناہیہ کیا ہوں؟ مستحضر ہوں، حاضر ہوں. اور امور غیر متناہیہ کا مستحضر ہونا یہ ہے محال. امور غیر متناہیہ کا مستحضر ہونا یہ ہے محال. لہذا جناب والا اب اس پر جس کا حصول موقوف ہوگا وہ حصول بھی کیا ہو جائے گا؟ محال. اس لیے جناب والا علم کو بطریق تسلسل حاصل کرنا یہ ہو گیا محال. وَأَمَّا بطریق تسلسل رہا بطریق تسلسل یہ کیوں باطل ہے؟ تو اس لیے فَلِأَنَّ حصول العلم، اس لیے کہ علم مطلوب کا حصول يتوقف، یہ موقوف ہوگا حینئذ اس وقت. کب؟ جب کہ ہم علم مطلوب کو حاصل کریں کیسے؟ امور غیر متناہیہ سے. کائے پر موقوف ہوگا؟ علی استحضار ما لا نہایت لہ، ان چیزوں کے استحضار پر جن کے لیے انتہا نہیں ہے، یعنی کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر. واستحضار ما لا نہایت لہ محال، اور امور غیر متناہیہ کا استحضار یہ کیا ہے؟ محال. ٹھیک. اب علم مطلوب کا حصول موقوف کائے پر ہوا؟ محال پر. ٹھیک. تو اب علم مطلوب کا حصول بھی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا. اس لیے کہ جس سے وہ حاصل ہو رہا وہ خود محال ہے. جب وہ خود محال ہے تو اس پر جس چیز کو حاصل کیا جائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محال. والموقوف علی المحال محال، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ محال پر کوئی چیز کا موقوف ہونا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ محال. تو دیکھو صاحب بطریق دور بھی علم مطلوب کو حاصل کرنا محال ثابت ہو گیا، اسی طریقے سے بطریق تسلسل بھی علم مطلوب کو حاصل کرنا محال ثابت ہو گیا. فَإِن قُلْتَ سے ایک اعتراض، اس اعتراض کی دو شکیں ہیں، پھر اس اعتراض کا جواب شارح عنایت فرمائیں گے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم علم مطلوب کو حاصل کریں گے بطریق تسلسل تو یہ کس بات کی جانب مفضی ہے؟ اس بات کی جانب مفضی ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار ہو، اور امور غیر متناہیہ کے استحضار کو کیا بتا دیا آپ نے؟ باطل. سمجھ گئے؟ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ باطل. معترض یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہم بطریق تسلسل علم مطلوب کو حاصل کریں گے تب ایسی صورت میں امور غیر متناہیہ کا جو استحضار لازم آئے گا اس استحضار سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ دفعتاً واحدہ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا تو یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں لازم آئے گا تو یہ تو بات ہمیں تسلیم ہوگی، لیکن اس صورت میں محال لازم نہیں آئے گا. معترض کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بطریق تسلسل علم مطلوب کو حاصل کریں گے تو یہ بطریق تسلسل شارح کے کہنے کے مطابق امور غیر متناہیہ کے جمع کرنے کو مستلزم ہے کہ امور غیر متناہیہ کو آپ جمع کریں، یعنی کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا. تو اب معترض نے اس استحضار میں دو شکیں نکالی کہ اس استحضار سے آپ کی مراد کون سا استحضار ہے؟ کہ امور غیر متناہیہ کا ایک دم ہی جمع ہونا لازم آگا، استحضار لازم آگا، یعنی کہ ایک وقت میں ہی تمام امور غیر متناہیہ پائے جائیں،
یا آپ اس استحضار سے مراد یہ لیتے ہیں کہ زمانہ غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ پائے جائیں؟ امور غیر متناہیہ کے استحضار کی دو صورتیں ہو گئیں، یا تو دفعتاً واحدہ یعنی کہ ایک وقت میں ہی امور غیر متناہیہ کا استحضار ہو، یا جناب والا یہ امور غیر متناہی ہیں تو زمانہ غیر متناہی میں ان کا کیا ہو، استحضار ہو۔ اب ان میں سے کوئی ایک شک پکڑو آپ نے مثلا پہلی شک پکڑ لی کہ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ لازم آئے گا، دفعتاً، تو معترض کہتا ہے کہ مجھے یہ بات تسلیم نہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ لازم آئے گا۔ کیوں تسلیم نہیں؟ وہ معترض دلیل اس بات پر پیش کرتا ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ امور غیر متناہیہ مطلوب کے حصول کے لیے معدات ہیں، معدات کیا ہیں؟ امور غیر متناہیہ مطلوب کے حصول کے لیے معدات ہے۔ پہلے آپ معد کی تعریف سمجھے، پھر اس کے بعد معدات کو آپ سمجھیں گے۔ معد کہتے ہیں اس کو جو اپنا وجود کھو کر دوسری شے کو وجود بخش دے، جو اپنا وجود کھو کر، ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو بیج اپنا وجود کھوتا ہے لیکن وہ پیڑ کو وجود دیتا ہے، تو پیڑ کے لیے بیج کیا ہوا؟ یہ معد ہوا ہے، ٹھیک۔ اب بتائیے جس وقت پیڑ ہے اس وقت بیج پایا جا رہا ہے کیا؟ اور جس وقت بیج ہے اس وقت پیڑ پایا جا رہا ہے؟ تو دیکھو یہاں پر جس وقت پیڑ پایا جا رہا اس وقت بیج ختم، اس لیے کہ بیج نے اپنا وجود ختم کیا تبھی تو پیڑ وجود میں آیا، اور جس وقت پیڑ پایا جا رہا اس وقت بیج نہیں ہے، اور جس وقت بیج ہے اس وقت پیڑ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حال امور غیر متناہیہ کا ہے کہ امور غیر متناہیہ یہ مطلوب کے حصول کے لیے معد ہے، معد ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مطلوب کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ امور غیر متناہیہ نے مطلوب کو وجود دے دیا اور انہوں نے اپنا وجود کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو جب امور غیر متناہیہ کا وجود ختم ہو گیا مطلوب کو وجود دے کر، تو اب بتائیے اس صورت میں امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آیا؟ ارے لازم آیا نہیں، اس لیے کہ یہاں پر تو جناب والا ایک امر غیر متناہیہ کا پایا جانا کافی ہے، وہ ایک متناہی جس کے ذریعے سے مطلوب کا وجود ہو رہا ہے۔ مثلا امور غیر متناہیہ فرض کر لو یہ 4 انگلی ہیں امور غیر متناہیہ، ٹھیک۔ ان 4 انگلیوں میں سے چھنگلیا یہ ہمارا علم مطلوب ہے، اس چھنگلیا کو وجود دینا ہے، ٹھیک۔ اب یہ امور غیر متناہیہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ 3۔ تو اب مطلوب کے حصول کے لیے جناب والا کون سا امر غیر متناہی کافی ہے؟ یہ والا کافی ہے جو مطلوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ چھنگلیا سے پہلے جو انگلی جڑی ہوئی ہے یہی مطلوب کے حصول کے لیے کیا کافی ہے، اس لیے کہ یہ مطلوب کو کیا دے دے گی؟ وجود دے دے گی۔ اب اس سے پہلے جو 2 انگلیاں ہیں ہماری، ٹھیک، ان کے یہاں پر موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب والا ان تمام کو ہم نے معد مانا تھا، تو پہلی انگلی نے دوسری انگلی کو وجود دیا، پہلی ختم، دوسری نے تیسری کو وجود دیا، دوسری ختم۔ اب جناب والا تیسری نے صرف علم مطلوب کو وجود دے دیا، تو اب بتاؤ صرف اور صرف ایک ہی تو امر پایا جا رہا ہے، ایسی صورت میں امور غیر متناہیہ کا استحضار کہاں لازم آیا؟ امور غیر متناہیہ کا استحضار ہی تو محال تھا۔ تو اگر آپ امور غیر متناہیہ کے استحضار سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ دفعتاً واحدہ، تو معترض کہہ رہا ہے ہمیں یہ بات آپ کی تسلیم نہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امور غیر متناہیہ یہ مطلوب کے حصول کے لیے معد ہوتے ہیں، اور معد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلوب کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو جب امور غیر متناہیہ معد بنے تو یہ مطلوب کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، جب جمع نہیں ہوں گے تو استحضار کیسے لازم آئے گا؟ لہذا آپ کا یہ کہنا ہی باطل ہو گیا کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آ رہا ہے۔ یا آپ یہ کہیں گے کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار سے مراد ہماری یہ ہے کہ زمانہ غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا، تو معترض کہتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ زمانہ غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا، لیکن معترض کہتا ہے یہ استحضار محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، یہ استحضار
کیوں ممکن ہے؟ اس لیے ممکن ہے کہ معترض کے نزدیک نفس کیا ہے؟ قدیم ہے، قدیم نفس۔ تو کہتا ہے معترض جب نفس قدیم ہے تو زمانہ غیر متناہیہ میں پایا جائے گا، تو زمانہ غیر متناہیہ میں پائے جانے کی وجہ سے امور غیر متناہیہ کا استحضار اس کے لیے محال ہوگا یا ممکن؟ ارے محال تو اس کے لیے ہوگا جو چیز خود تو متناہی زمانے میں پائے جائے اور غیر متناہی چیز کو حاصل کرے۔ ہماری عمر مثلا 60 سال کی ہونا ہے، اب ہم اس 60 سال میں کام وہ کریں جو 120 سال کی عمر والے کو کرنا چاہیے، یعنی کہ جو کام ہمارے 120 سال تک کرتے رہے ہم تب وہ کام پورے ہوں گے۔ تو اب بتاؤ 60 سال کی عمر والا 120 سال کی عمر میں رہتے ہوئے تک کام جو پورا ہو سکتا ہے اس کو انجام دے سکتا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم نفس کو حادث مانیں گے تو حادث ہونے کی وجہ سے وہ متناہی زمانے میں ہوگا، تو اس کے لیے تو امور غیر متناہیہ کا استحضار یہ محال ہوگا۔ لیکن جب نفس کو ہم نے قدیم مان لیا، قدیم ماننے کی وجہ سے وہ زمانہ غیر متناہیہ میں ہوگا، تو نفس چونکہ زمانہ غیر متناہیہ میں ہے اس لیے وہ امور غیر متناہیہ کا استحضار کر لے گا، اس کے لیے امور غیر متناہیہ کا استحضار ممکن ہوگا۔ تو آپ کون سی شک اختیار کر رہے ہو یہ بتاؤ؟ اگر آپ کہتے ہو کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ لازم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب والا یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امور غیر متناہیہ مطلوب کے حصول کے لیے کیا ہے؟ معید ہیں، اور معید جناب والا مطلوب کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ کا یہ دعویٰ ہی باطل ہو گیا کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا۔ جب امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم نہیں آئے گا تو اب علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ یہ کہیں گے کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار سے مراد ہماری کیا زمانہ غیر متناہی میں؟ تو معترض کہتا ہے کہ ہاں جناب والا امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں لازم آگا، میں مانتا ہوں، لیکن یہ استحضار محال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نفس کیا ہے؟ قدیم ہے معترض کے نزدیک۔ جب قدیم ہے وہ زمانہ غیر متناہیہ میں ہوگا، زمانہ غیر متناہیہ میں ہونے کی وجہ سے امور غیر متناہیہ کا استحضار کر لے گا۔ جب امور غیر متناہیہ کا استحضار کر لے گا تو بتاؤ اب علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل کرنا محال ہوگا یا ممکن؟ ممکن ہوگا۔ تو اب آپ کون سی شک اختیار کریں گے؟ تو شارح جواب دیتے ہیں کہ ہم میرے پیارے دوسری شک اختیار کریں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار سے مراد ہماری یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ ہماری مراد کیا ہے امور غیر متناہیہ کے استحضار سے؟ ہماری مراد یہ ہے کہ اگر ہم علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل کریں تو ایسی صورت میں امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں لازم آئے گا، اور امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ اس لیے محال ہے کہ جناب والا ہمارے نزدیک نفس قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، اور اس کے حادث ہونے پر فن حکمت میں دلیل بھی قائم ہو چکی ہے کہ نفس کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو جب نفس حادث ہوا تو حادث ہونے کی وجہ سے زمانہ متناہی میں ہوگا، جب زمانہ متناہی میں ہوگا تو امور غیر متناہیہ کا استحضار اس کے لیے محال ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ ہم معترض کی دوسری شک کو اختیار کریں گے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں لازم آئے گا، اور یہ استحضار کیا ہے؟ محال ہے۔ اس لیے محال ہے کہ نفس کیا ہے؟ حادث ہے، حادث ہونے کی وجہ سے زمانہ غیر متناہیہ میں وہ نہیں پایا جائے گا۔ جب زمانہ غیر متناہیہ میں نہیں پایا جائے گا تو امور غیر متناہیہ کا استحضار بھی اس کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب والا اگر ہم علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل کریں گے تو بطریق تسلسل حاصل کرنا علم مطلوب کا کیا ہے؟ محال ہے۔ اس لیے ہم علم مطلوب کو بطریق تسلسل بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ فَإِن قُلْتَ اگر آپ اعتراض کریں نہ نہیں تم بقولکم، اگر آپ مراد لیتے ہیں اپنے قول، اب یہ پورا قول ہے کہاں تک؟ حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له، کہ قول کیا ہے شارح کا کہ علم مطلوب کا حصول موقوف ہو اس تقدیر پر، کائے پر؟ اعلیٰ استحضار ما لا نہایت لہ، امور غیر متناہیہ کے استحضار پر، انہ یتوقف علی استحضار الامور الغیر المتناہیہ دفعۃ واحدہ،
اب آپ اس استحضار سے مراد کیا لیں گے؟ تو یہ لیں گے کہ علم مطلوب یہ توقف موقوف ہوگا امور غیر متناہیہ کے استحضار پر دفعتاً واحدہ، ٹھیک؟ فلا نسلم، تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لو کان الاکتساب بطریق تسلسل، اگر ہم تصور و تصدیق کو یا علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل کریں تو یلزم توقف حصول العلم المطلوب علی حصول امور غیر متناہیۃ دفعتاً واحدہ، تو اب ایسی صورت میں لازم ہے علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے حصول پر دفعتاً واحدہ، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ امور غیر متناہیہ کا دفعتاً واحدہ استحضار لازم آنا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یعنی کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار ایک دم لازم نہیں آئے گا، ایک وقت میں لازم نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ فإن الامور غیر المتناہیۃ، اس لیے کہ امور غیر متناہیہ معدات لحصول المطلوب، یہ مطلوب کے حصول کے لیے کیا ہے؟ معدات ہیں، والمعدات لیس من لوازمها ان تجتمع فی الوجود دفعۃ واحدہ، اور معدات کے لوازم میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ جناب والا وجود میں دفعۃ واحدہ جمع ہو جائے، تو جب معد جمع ہی نہیں ہو سکتا مطلوب کے ساتھ تو امور غیر متناہیہ جب معید ہے مطلوب کے حصول کے لیے تو یہ کیسے مطلوب کے ساتھ جمع ہوں گے؟ بل یکون السابق معدا لوجود اللاحق، بلکہ جناب والا سابق یہ لاحق کے وجود کے لیے معید ہوتا ہے، یعنی کہ مطلوب کے حصول کے لیے صرف و صرف مطلوب سے پہلے والا امر غیر متناہی کا پائے جانا بس یہی کافی ہے، مطلب تمام امور غیر متناہیہ کا پائے جانا کافی نہیں ہے۔ جب تمام امور غیر متناہیہ کا پائے جانا کافی نہیں ہے، سمجھ گئے، تو اب ایسی صورت میں بتاؤ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آیا؟ نہیں آیا، بلکہ ایک ہی امر غیر متناہی کافی ہے نا، تمام تھوڑی کا ضروری پڑ رہے ہیں یہاں پر۔ تو جب امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم نہیں آیا تو استحضاری تو محال تھا، اب محال لازم ہی نہیں آ رہا، لہذا بطریق تسلسل علم مطلوب کو حاصل کرنا صحیح ہوگا۔ وَإِنْ عَنَيْتُمْ، اور اگر آپ شارح کے قول سے مراد یہ لیتے ہیں کہ علم مطلوب توقف موقوف ہو جائے گا علی استحضار فی ازمنۃ غیر متناہیۃ فمسلمون، امور غیر متناہیہ کے استحضار پر کہاں؟ زمانہ غیر متناہی میں، فمسلمون، تو یہ بات ہمیں تسلیم ہے، ولیکن لا نسلم، لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ ان استحضار الامور الغیر المتناہیۃ فی الازمنۃ الغیر متناہیہ محال، کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہیہ میں محال ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، یعنی کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار معترض کے نزدیک زمانہ غیر متناہیہ میں ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ، کہتے ہیں یہ محال تو اس وقت ہوتا لَوْ كَانَ النَّفْسُ حَادِثًا، اگر نفس کیا ہوتا؟ حادث ہوتا، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَدِيمَةً، لیکن جب نفس کیا ہے؟ قدیم ہے، تَكُونُ مَوْجُودَةً فِي أَزْمِنَةٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، یہ موجود ہوگا کہاں؟ زمانہ غیر متناہی میں، فَجَازَ، جب زمانہ غیر متناہی میں موجود ہوگا تو اب جائز ہوگا أَن يَحْصُلَ لَهَا عُلُومُ، کہ نفس کے لیے حاصل ہو جائیں کیا؟ علوم غیر متناہیہ فی الازمنۃ الغیر المتناہیہ، زمانے غیر متناہی میں۔ ارے جب نفس بھی غیر متناہی زمانے میں تو امور غیر متناہیہ کو حاصل کر لے گا وہ۔ تو جب امور غیر متناہیہ جناب والا حاصل ہو جا رہے ہیں زمانے غیر متناہی میں، تو اب بطریق تسلسل علم مطلوب کا حصول یہ کیا ہوا؟ محال نہیں ہوا۔ اب آپ بتاؤ کون سی شیخ اختیار کرتے ہو؟ تو آپ یہ کہو گے کہ ہم معترض کی بیان کردہ دوسری شیخ اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہم علم مطلوب کو بطریقہ تسلسل حاصل کریں گے تو ایسی صورت میں امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں لازم آئے گا، جو کہ کیا ہے؟ محال ہے۔ وہ کیوں محال ہے؟ اس لیے محال ہے کہ نفس کیا ہے؟ حادث ہے، حادث تو وہ زمانے متناہی میں رہتے ہوئے امور غیر متناہیہ کا استحضار نہیں کر سکتا، اس لیے علم مطلوب کا حصول بطریقہ تسلسل کیا ہے؟ محال ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فنقول، تو ہم کہتے ہیں حاضر دلیل مبنی علی حدوث النفس، یہ دلیل مبنی ہے نفس کے حادث ہونے پر، یعنی کہ انہوں نے ایک جز کو بیان کر دیا اور ایک جز آپ کو بیان کرنا ہے کہ ہماری مراد یہاں پر معترض کی بیان کردہ دونوں شکوں میں سے دوسری والی شک ہے کہ اگر بطریقہ تسلسل میں مطلوب حاصل کریں گے تو امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہی میں لازم آئے گا، اور زمانہ غیر متناہی میں امور غیر متناہیہ کا استحضار نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ نفس کیا ہے؟ قدیم، نفس کیا ہے؟ حادث ہے، نفس کیا ہے؟
وقد برہن علیہ فی فن البرہان، درا حالے کے جناب والا نفس کے حادث ہونے پر فن حکمت میں دلیل بھی قائم ہو چکی ہے۔ لہذا جب امور غیر متناہیہ کا استحضاء زمانہ غیر متناہیہ میں نفس نہیں کر سکتا تو اب علم مطلوب کو بطریق تسلسل حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جناب والا دور اور تسلسل دونوں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔